رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف سے ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس خزانے خدا کے یہاں جمع ہو وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے، یعنی جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہو وہ خزانے تباہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو بیان ہے ترک دنیا و ترک مذمت دنیا بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنو، تم دنیا کو معبود مت بنا دو، دنیا کو پوجنے ہی مت لگو، ہے نا۔ اب اور اپنا یہاں خزانہ جو ہے تم جمع کرتے ہو، اپنی کمائی کو ضائع بھی نہیں کرو، کہ اس خدا کی ذات کے لیے تم اپنا خزانہ جمع کرو جو کسی کی کمائی کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو جتنا کمایا ہے یقیناً انصاف کے ساتھ ملے گا، ہے نا۔ اور پھر اپنے حوالے سے آپ نے مزید فرمایا کہ اے میرے حواریوں، میں نے دنیا کو اوندے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے اور ایک لمحہ کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے طویل پشمانی چھوڑ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی ہے، تم اس کے پشت پر سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اس سے نہ اتار دے۔ رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو، وہ تمہاری دنیا اور تمہاری پسماندہ چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گے۔ رہی عورتیں تو ان کے صوم و صلات سے ہوشیار رہو۔ یعنی آپ نے فرمایا اپنے حواریوں سے کہ سنو، دنیا کو معبود مت بنا لو اور دنیا کو معبود بنا کے بلکہ اپنا خزانہ جمع کرو اس خدا کے لیے جو کبھی کسی کا خزانہ ضائع نہیں کرتا ہے، اور دنیا کے میں تمہارا مال ہے اس سے تو ڈرتا ہے، مگر وہ خزانہ جو رب کے ہاں جمع ہو جائے کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ اپنے حوالے سے یہ بھی کہا کہ میں نے دنیا کو اندھے منہ ڈال دیا، ہم پیچھے چھوڑ دیے، تم میرے بعد اسے گلے مت لگا لینا۔ اور یہ بھی آپ نے بنا کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان مت بن جانا، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اللہ کا انسان نافرمان بن جائے۔ سب سے بڑی برائی ہے جب اللہ کا نافرمان بن جائے، یہ دنیا کی مطلب کہ یہ سب سے بڑی برائی مانی جاتی ہے۔ اور اسے اس کو چھوڑے بغیر اللہ تعالیٰ کو پانا ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن چیز ہے۔ اس لیے دنیا میں دلچسپی نہ کہتے اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ کسے کیا ہو رہا ہے، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل بھی ہے، اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دنیا کے پشت پر تم سوار ہو جاؤ، ہے نا، اور تم سوار ہو گئے تو اب بادشاہ اور عورتیں تمہیں اسے نہ اتار سکیں گے جب دنیا کے پشت پر یعنی پیٹھ پر جب آپ سوار ہو جائیے۔ لیکن کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر تم سوار ہو تو کوئی نہیں ہوتا۔ اور رہا بادشاہوں کا معاملہ تو ان سے دنیا کی وجہ سے مت جھگڑو۔ بادشاہوں سے کیا جھگڑنے کا، اب دنیا کی وجہ سے ہم کسی کی جھگڑا کر، کوئی بادشاہ ہو گئی کچھ ہو کچھ سے کر، تمہاری دنیا تمہاری پسماندی چیزوں کو تمہیں واپس نہ کریں گی، یعنی تمہاری یہ جو ہے تمہاری دنیا اور تمہاری پسماندہ جو چیزیں ہیں اسے تمہیں کبھی واپس کرنے والی تو ہے نہیں، تو اس سے کیا جھگڑتے ہو۔ رہی بات کہتے ہیں کہ عورتیں تو عورتوں سے ان کے صوم و صلات سے بھی ہوشیار ہو، ایسا نہیں کہ کوئی عورتیں تمہارے سامنے آئے بڑی پرہیزگار متقی بن جائے جو کہ اجنبی ہو، غیر محرم ہو، اور تم اس سے ہوشیار نہ رہو، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے ایک جال ہے۔ مزید فرمایا کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، جو خوشنودی خدا کا طالب ہوتا ہے دنیا اس کی طالب رہتی ہے، اسے رزق وہم پہنچاتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اسے آخرت طلب کرتی ہے، اور موت اسے
گدی پکڑ کر لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند یہی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جب سے پیدا فرمایا کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب چیز کو پیدا کیا لیکن سب چیز سے زیادہ ناپسند رب کے یہاں کوئی چیز ہے تو وہ ہے دنیا۔ اس لیے اللہ نے نظر رحمت یہ کہا کہ دنیا میں چھوڑ دیا، جاؤ جس کو جیسے اٹھانا اٹھاتے رہو۔ آج کیا ہے، آپ آئے کہتے ہیں ہم جو چاہتے کر لیتے ہیں، وہ اس کو چاہ مار لیا، وہ اس کا چاہ ہڑپ لیا، وہ چوری کر لیتا ہے، وہ کہتا کچھ ہوتا نہیں، کیسے ہوا، رب نے اس کی طرف نگاہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں رب اس کی طرف نگاہ کرتا ہے، اس مخلوق جو مخلوق اس دنیا میں بھی رہ کر رب کو کماتا ہے، رب اس پر ضرور نگاہ کرم کرتا ہے اور اس کی نظر رحمت اٹھتی ہے۔ اب اٹھتی ہے تو کبھی اس کو دکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے دنیا کو چھوڑ دیا جب سے کبھی نظر رحمت نہیں دیکھا۔ اور روایت ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے، جب آپ تخت پر آ رہے تھے تو آپ پہ پرندے سایہ کیے ہوئے تھے، انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا اے سلیمان بخدا اللہ نے آپ کو ملک عظیم دیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بندہ مومن کے نام اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ جب اڑ کے جا رہے تھے تو پرندے آپ کے سر پہ سایہ کیے، چونکہ تخت اڑتا تھا اور آپ کا تخت وہ تھا جو بس یہاں سے ایک بار اڑا تو پھر جہاں چاہیے اسی جگہ پہ گر جائے، اس لیے کوئی رن میں نہیں پڑتا، تو وہ رب نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ آپ کے دائیں بائیں جو ہے مطلب کہ انسان اور جنات بیٹھے تھے۔ ایک عابد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو بڑی عظیم ملک عطا فرمایا، بتائیے کہ آپ اس زمانے میں آئے تخت اڑ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اے عابد سنو، بندہ مومن کے نام اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری سلطنت سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تخت، یہ سلطنت، یہ لاؤ لشکر، یہ تمام کاروبار، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن بندہ مومن نے اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا ہے، ایک بار الحمدللہ کہہ لیا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہہ لیا ہے، یا ایک بار اس نے کوئی اور تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا ہے، تو یاد رکھو اس کی تسبیح ہمیشہ باقی رہے گی اور رب اس کا جزا ہمیشہ عطا فرماتا رہے گا پھر میدان قیامت۔ تو اس سے تو بہتر ہے نا یہ دنیا کے مال و ملال سے، یہ دنیا کے جاہو جال سے، یہ دنیا کی سلطنت و تخت و تاج سے۔ فرمان نبی ہے تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے، میرا آقا کا فرمان ہے، کہتے کہ لوگوں تمہیں مال کی کثرت مشغول کر مشغول رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر اپنے مال میں جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، اور جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہے گا۔ میرے سرکار کا فرمان ہے کہ آپ دنیا کے معلوم میں مشغول رہتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں راہ خدا میں دینے کے لیے آدمی کیا کرتا پتا ہے آپ کو، وہ اگر مسجد میں بھی آتا ہے تو نوٹ رکھ دیکھے گا تو جتنا پرانا نوٹ ہے وہ مسجد میں دیتا ہے، یا آدمی مطلب کہ کوشش کرتا ہے کہ اگر 100 روپیہ وہ خود خرچ کرتا ہے، لیکن کوئی اگر مانگنے والا سائل آ جائے تو اسے 2 روپیہ دے پاتا ہے نا، جبکہ جانتا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ ختم ہو جائیں گے، جو میں پہن رہا ہوں یہ پرانا ہو جائے گا، لیکن جو رب کی راہ میں دے دیا فی سبیل اللہ وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس آدمی کو کیا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، لیکن آج آدمی جو ہے فی سبیل اللہ کتنے خرچ کرتے ہیں، اگر فی سبیل اللہ ہی خرچ کر دیتے تو آج کوئی غریب آدمی پریشان نہ رہتا، کوئی مطلب پریشانی کے عالم میں نہیں رہتا، لیکن آج پھر سنیے میرے سرکار فرمان ہے دنیا اس گھر کا ہے، نبی ہے دنیا اس گھر کا ہے جس گھر کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس گھر کا ہے جس گھر کا کوئی گھر نہ ہو، اس مال کا ہے جس مال کا کوئی مال نہ ہو، بیوقوف ہی اسے جمع کرتا ہے، دنیا اس کا، اور بے علم ہی اس کے لیے جھگڑتا ہے، نہ سمجھ ہی اس کے لیے دشمنی و حسد کرتا ہے، اور بے یقین ہی اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی میرے سرکار کی فرمان ہے کہ دنیا اس گھر کی طرح ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، مطلب گھر اس گھر کی طرح جس کا کوئی گھر نہ ہو، کیا وہ دنیا گھر اس گھر کی طرح ہے جس گھر کا گھر ہی کا کوئی گھر نہ ہو، اس مال کے جس کا کوئی مال کا کہتے ہیں اسے بیوقوف لوگ ہی جمع کرتے ہیں، ہے نا، اور اس کے لیے وہی بے علم یا نہ ان پڑھ لوگ جو ہے لڑتے جھگڑتے ہیں، ہے نا، اور کہتے ہیں نہ سمجھ ہی لوگ جو ہے دشمنی اور حسد کرتے اس دنیا کے لیے، ورنہ دیندار آدمی کیا ہوتا ہے نا، بھائی میں جھگڑا ہو گیا زمین کے لیے تو کہاں سے کرا وہیں سے بانٹ دیا،
मैंने देखा है, हमारे उस्ताद थे मतलब कि जब उनके भाई में झगड़ा हुआ तो साहब कैसे घर बना रहे थे, बोले भाई साहब बोले कहाँ से लेना है आपको? बोले यहाँ से, ठीक है यहीं से खड्डा काट दो, क्या दिक्कत है? अरे लेके जाने वाली चीज़ है। 1-1 इंच के लिए 1-1 इंच के लिए आदमी मर जा रहा है। एक-दूसरे से दुश्मनी कर रहा है, हसद कर रहा है, उस पे सिहर करवा रहा है, उस पे जादू कर रहा है। न जाने कौन-कौन से मतलब कि हालात कर देते हैं उसको मतलब कि सोचते हैं कब मर जाए, कब मार दे, उसको लान-तान, उसको बददुआएँ देना, ये सब क्या है? ये दुनिया जबकि सब जानता कि ये सारी चीज़ें यही रह जाने वाली हैं। जाने वाली कुछ नहीं है। यहीं पर सब कुछ रह जाएगा और ईमानदारी इसलिए दुनिया क्या है बेवकूफ़ लोग, नासमझी लोग दुश्मनी करते हैं, हसद और बेयकीन लोग ही उसके हुसूल के लिए हमेशा जो है कोशिश करते हैं, मतलब जद्दोजहद कर रहे हैं, हमको ये हो जाना चाहिए, हमको ये आज एक फ्लाइट हो गया, कल दूसरी फ्लाइट हो, कल तीसरी फ्लाइट, इस तरह से भी अरे उससे बेहतर है कि आपको अल्लाह ने जो दिया, आप उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और रिज़्क़ हलाल कमाइए और वक़्त पर जो है आप रब की फ़रमाबरदी नमाज़ वग़ैरह की पाबंदी कीजिए। फरमान नबी है कि जिसकी सबसे बड़ी तमन्ना हुसूल दुनिया है, अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई हिस्सा नहीं है। और अल्लाह ताला ने ऐसे के दिल पर 4 चीज़ों को मुसल्लत कर देता है। क्या? दायमी गम, दायमी मशगूलियत, दायमी फ़िक्र और कभी न पूरी होने वाली आरज़ुएँ। यानी जो आदमी मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया के हुसूल के लिए दुनिया के हुसूल बड़ी तमन्ना करता है, तो अल्लाह ताला उसके हिस्से उसको जो है अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई हिस्सा ही नहीं होता क्योंकि वो दुनिया के हुसूल में रह गया। लेकिन उसके दिल पर 4 चीज़ों को मुसल्लत पहरा बैठा देता है। हमेशा का गम में रहेगा वो, हमेशा गम में रहेगा, दायमी गम। अब देख लीजिए जिसको पैसे हैं, एक जगह नुकसान हुआ हमेशा ये होगा वो उन्हीं लोगों को हार्ट अटैक होता है, गम में आया, ज़्यादा परेशानी, टेंशन लिया बस हार्ट अटैक कर गया। क्या है भई? ये दुनिया क्या है? हैं? तो कहते हैं दायमी गम उसी को मिलता है, फिर दायमी मशगूलियत यानी हमेशा वो मशगूल रहेगा। ए हज़रत ये काम है, कभी वो काम है। अरे रात में नहीं सो रहे हैं क्योंकि रात-रात भर हिसाब करते 12 बजे सोने गए, खाना-पीना खा लिया, अब नींद नहीं आ रही, फिर सुबह उठ के ड्यूटी भागना ये कर ये परेशानी रहती है उसके साथ। उसके और ज़्यादा परेशानी रहती है, यानी वो हमेशा मशगूल रहेगा। है ना? और कहते हैं मेरे आका फरमाते हैं कि और दायमी फ़कीरी भी उसके अंदर है, दायमी वो हमेशा जो है फ़कीर की तरह रहेगा कि ना यार कुछ नहीं है, ये है, वो है। और कहते हैं ना, ना पूरी होने वाली एक आरज़ू है, यानी ऐसी आरज़ू वो दिल में बसाएगा जो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। क्या है? ऐसी आरज़ू यानी ऐसी तमन्ना हो जाएगी, ऐसी चाह हो जाएगी कि कभी पूरी मतलब हम सोच रहे हैं कि कल हमको ये हो जाना चाहिए, वो पूरी नहीं हो रहा है, कल परसों ये हो जाना चाहिए, वो पूरा नहीं तो इस तरह से ख़्वाहिशात बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते इस तरीके से वो दुनिया में मशगूल होता जाएगा, फ़िक्र फ़ाक़ा में आता जाएगा और वो जो है ये सरकार वसल्लम की तो इन फरमानात से हमें सबक हासिल करनी चाहिए और हमें दुनिया से उतनी ही मोहब्बत करना चाहिए जितना हमें कहा गया बल्कि दुनिया से तो हम मोहब्बत के क्या मामलात है बल्कि दुनिया ये समझ लीजिए कि दुनिया दारुल अमल है हम यहाँ जैसा अमल करते हैं वैसा ही हमको मिलेगा और दुनिया में जो कुछ हमने ज़ाय कर दिया वो मिलने वाली जो फी सबीलिल्लाह कर दिया अपने ज़िंदगी का जो वक्त हमने काट करके अब नमाज के लिए या जिक्र खुदा के लिए या जायज़ रिज़्क तलाश के लिए जो लगाया वही वो टाइम, वो कुर्बानियाँ हमारे लिए हैं, वरना बकिया चीज़ें सब के सब रायगा है जो आज हम लोग बैठकर फ़ुज़ूल में इधर-उधर की बातें कर लेते हैं। उससे बेहतर है कि आदमी किसी को नसीहत करता रहे, उससे बेहतर है कि आदमी किसी को कुछ अच्छी बातें समझाता रहे। तो ये हमें काम देने वाली है और इन्हीं चंद बातों के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म की जाती है।